بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی، اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے اس ماہ صیام کا، اس ماہ مقدس کا امت محمدیہ کو تحفہ عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے، ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر روزے فرض قرار دیے گئے، اور اس نعمت کے نوازنے کی وجہ جانی گئی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کی دولت سے فیضیاب ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر ایک واضح اشارہ مل رہا ہے کہ زندگی میں تقوی حاصل کرنے کے لیے روزے کا بڑا اثر ہے۔ اسی ماہ صیام، اسی ماہ مقدس کی ایک عظمت اور فضیلت والی رات کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور اس سے ہدایت کے لیے، اس سے استفادے کے لیے بھی تقوی کو شرط قرار دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس سے ہدایت صرف متقین ہی پا سکیں، وہ جو تقوی کی دولت سے فیضیاب ہیں وہی اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کو اس ماہ صیام، ماہ رمضان کے ساتھ خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے۔ اسی ماہ صیام کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو آسمانی دنیا پر نازل فرمایا، اور اسی ماہ صیام کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کا تلاوت قرآن مجید کا شغل عام دنوں سے زیادہ ہوتا۔ اسی ماہ صیام کے اندر، ماہ رمضان کے اندر، حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام کو قرآن مجید کا دور کرواتے۔ اسی ماہ صیام کے اندر تراویح میں ختم قرآن کا سلسلہ ہونا، اسی ماہ صیام کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد اکابرین کا، بزرگان دین کا، علماء کا اس ماہ صیام میں تلاوت قرآن کا کثرت سے کرنا اس کی خصوصیت کو واضح کر رہا ہے۔ آج اسی رمضان المبارک کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلق کو یا ربط کو واضح کرنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ہم نے گفتگو کا اہتمام کیا ہے، پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت علمی فکری گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر ایوب آزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نہایت علمی گفتگو کرنے والے حضرت علامہ محمد ایاز عطاری المدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، مفتی صاحب آپ کا بھی، علامہ صاحب آپ کا بھی، آپ قیمتی وقت نکال کر پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین آپ کی وساطت سے ہمیں مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آغاز سے ہی جانتے ہیں علامہ صاحب سے کہ رمضان شریف کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا، تو قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ناظرین اکرام، یہ وہ بلند رتبے والی کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یعنی اس میں شک ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ جس کو بھیجنے والے رب العالمین ہوں اور جس کو لانے والے جبریل امین ہوں اور جس کی طرف آ رہی ہو وہ رحمت للعالمین ہو۔ اللہ، یعنی بھیجنے والا بھی نور اور لانے والا بھی نور، اور جس کی طرف آ رہی ہے وہ نبی بھی نور، تو گویا یہ کتاب نور علی نور ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں ایک طرف اور قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی اس وجہ سے کہ تمام کتابوں کے مصنف انسان ہے،
اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید برہان رشید کا مصنف خالق انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہ جو دنیا کی کتابیں ہیں یہ ہماری زندگی کسی ایک حصے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر طب اور حکمت کی کتابیں یہ ہمیں صرف جسمانی بیماری کا علاج بتاتی ہیں، بے شک۔ اور ریاضی کی کتابیں ہمیں صرف شماریات بتاتی ہیں، صحیح۔ اور اسی طریقے سے فقہ کی کتابیں صرف ہمیں فقہی مسائل بتاتی ہیں، اور اسی طریقے سے منطق کی کتابیں جی جی۔ ہمیں صرف استدلال کرنا سکھاتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید یہ وہ کتاب ہے کہ منطق ہو، فلسفہ ہو، فقہ ہو، معاملات ہو، معاشیات ہو، گویا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کا ہر موضوع، ہر عنوان ان تمام پر حاوی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ انسان ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل وہ انسان ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ بے شک، یعنی افضل کتاب کو پڑھنے والا بھی افضل اور افضل کتاب کو سکھانے والا بھی افضل۔ تو گویا قرآن مجید وہ پاکیزہ کتاب ہے۔ اگر کسی کا دل چاہتا ہو کہ میں اللہ سے کلام کروں، اللہ سے باتیں کروں، تو اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کھول کر بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید یہ اللہ کی وہ لٹکی ہوئی رسی ہے اللہ اکبر۔ کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے آہا، اور دوسرا سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ شخص جو اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اس میں نوافل ادا کرو اور تلاوت قرآن سے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کو کس قدر اہمیت و فضیلت حاصل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان واضح کر رہا ہے کہ جو شخص اس قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو ایک رسی کی مانند بنایا، یعنی اس رسی کا ایک سرا بندہ مومن کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یعنی اس قرآن کا اللہ رب العالمین کے ساتھ اس قدر گہرا تعلق ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو سکتا ہے، اپنی التجائیں بارگاہ محبوب خداوندی میں پیش کر سکتا ہے۔ تو مفتی صاحب، اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان شریف کے اندر آسمان دنیا پر نازل کیا۔ اس کتاب کو رمضان شریف میں نازل کرنے کی کیا خاص وجہ تھی؟ بہت شکریہ غضنفر بھائی۔ قرآن کریم کے ساتھ رمضان المبارک کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ماہ مقدس رمضان المبارک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ ویسے تو قرآن کریم کے جو نزول کا ٹائم پیریڈ ہے وہ 23 برس ہے، لیکن جو قرآن کریم کی تکمیل ہوئی وہ رمضان المبارک میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے قرآن کریم اور رمضان المبارک یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں پر قرآن ہوگا وہاں رمضان المبارک کا ذکر لازم آئے گا، اللہ اکبر۔ اور جہاں پر رمضان المبارک آئے گا تو رمضان المبارک کے ساتھ قرآن کی تلاوت لازم جڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رمضان المبارک کے ساتھ جو قرآن کا جوڑ ہے یہ صرف اس دنیا کا ہی جوڑ نہیں ہے بلکہ یہ اخروی تعلق بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور رمضان یہ دونوں بندہ مومن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے۔ ان القرآن والرمضان یشفعان یوم القیامہ، اللہ کہ قرآن اور رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس بندے کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے کہ جو رمضان میں رمضان کا احترام بھی کرتا ہوگا اور رمضان میں قرآن بھی پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرے گا کہ بار الہ اس بندے نے رمضان المبارک میں روزے رکھے تھے، دن کو روزے سے ہوتا تھا اور رات کو یہ تلاوت قرآن کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے قرآن کہے گا کہ مولا میں اس شخص کو دوزخ میں کسی صورت نہیں جانے دوں گا، کیونکہ یہ
میری تلاوت کیا کرتا تھا، اپنی نیند چھوڑ کر اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھتا تھا، اپنی سماعت سے مجھے سنتا تھا، اور اپنے لبوں سے یہ مجھے پڑھتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے چھوتا تھا۔ تو اس واسطے قرآن کریم اور رمضان المبارک ان کا اس اعتبار سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی ذات گرامی پر قرآن کریم اترا بھی رمضان میں، اور ویسے تو قرآن کریم جبریل امین لے کے آئے، لیکن خاص رمضان میں جبریل امین کو بھیج دیا جاتا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رمضان المبارک میں دور بھی فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت آ گیا، تو اس سال جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور یہ دور کیسے ہوتا تھا؟ دور ایسے ہوتا ہے کہ ایک سناتا ہے، دوسرا سنتا ہے، دوسرا سناتا ہے، پہلا سنتا ہے۔ تو جبریل امین آتے نبی علیہ السلام کو تلاوت سناتے تھے، اللہ اکبر۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تو جبریل سنتے تھے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ کتنا خوبصورت، کائنات میں اس سے بہترین دور تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنانے والا بھی بڑی شانوں والا، سننے والا بھی بڑی شانوں سبحان والا۔ اللہ۔ تو اس اعتبار سے رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور جو تیسرا تعلق وہ یوں ظاہر ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کو پڑھنے کا اہتمام فرماتے، بے شک بے شک۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے۔ تاہم قرآن کو رمضان کے ساتھ جوڑنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر تراویح کو جاری فرما دیا، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ یوں جاری ہو گیا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانہ اقدس کے اندر باقاعدہ طور پر قرآن کریم کو نماز تراویح میں ختم کیا جانے لگا۔ سبحان اور اللہ۔ یہ 14 صدیوں سے یہ امت کے اندر یہ معمول ہے کہ قرآن کریم کو رمضان المبارک کی نماز تراویح میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے غضنفر بھائی کہ جس بندے کو قرآن کریم پڑھنا بالفرض نہیں آتا، یا اسے زیادہ نہیں آتا، یا اسے پورا نہیں آتا، تو وہ چلیں پڑھ نہیں سکتا، کم سے کم رمضان میں اس کا قرآن سے تعلق رہے، وہ نماز تراویح میں قرآن سن لیتا ہے، تو یوں اس کا تعلق بندہ مومن کا قرآن سے اور رمضان سے جڑا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مفتی صاحب، جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، یعنی سرکار علیہ السلام اپنا قرآن مجید حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے، اور جبریل علیہ السلام اپنا قرآن مجید سرکار علیہ السلام کو سناتے۔ اور اسی طرح بالکل اسی کی سنت ادا کرتے ہوئے کہہ لیں، یا ویسے ہمارے ہاں حافظ قرآن بھی ایک دوسرے کے ساتھ منزل کا دور کرتے ہیں، اور وہ جو انہوں نے تراویح کے اندر پڑھنا ہوتا ہے اس کا دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ تو یہ تو حفاظ قرآن کی شان ہوگی نا کہ وہ اتنی زیادہ منزل پڑھ لیتے ہیں، قرآن مجید کا دور بھی کرتے ہیں، خود بھی پڑھتے، ایک دوسرے کو سناتے بھی ہیں۔ تو وہ جو عام شخص ہے اتنا زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ حافظ قرآن تو تیزی کے ساتھ پڑھ کے اپنی منزل پوری کر لیتا ہے، تو عام شخص تو اتنی زیادہ تیزی سے نہیں پڑھ سکتا۔ تو عام شخص اتنی زیادہ فضیلت و اہمیت کو کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے؟ جی، اس کے 3 طریقے ہیں غضنفر بھائی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنا سیکھے، وہ پڑھنا سیکھے، وہ ائمہ مساجد کے پاس، قراء کے پاس، علماء کے پاس بیٹھ کر ان کی مجلس میں قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے اندر نماز تراویح میں حفاظ سے سنے، تو اس اعتبار سے بھی وہ اجر کو پا لے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو جتنا پڑھنا آتا ہے وہ اسی کو پڑھتا رہے۔ صحیح۔ اب ایک شخص کو سورہ فاتحہ آتی ہے، باقی نہیں آتا قرآن کریم، یا 1 2 4 صورتیں آتی ہیں، تو وہ ان کی تلاوت کرتا رہے۔ صحیح۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکی ہیں۔ تو وہ جتنا پڑھتا رہے گا، جتنا پڑھتا رہے گا، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو وہ شخص جس کو دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، تو وہ قرآن پاک کو دیکھ لے اور سماعت کر لے، تو وہ اس ثواب کو پہنچ جائے گا یا نہیں پہنچے گا؟ جی بالکل، وہ اللہ سے اس ثواب کی پھر امید رکھے گا کہ وہ کوشش کرے کہ اس کو پڑھنا نہیں آتے وہ پڑھنا سیکھے۔ صحیح۔ اگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اب اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ وہ اب اس کی زبان پر نہیں چڑھتا، تو جتنا اس کو آتا ہے کہ وہ اس کو پڑھے،
اور جب وہ پڑھ لے تو پھر یہ کرے کہ وہ کسی حافظ قرآن سے قرآن کریم سنے، اللہ اکبر، تو اس کو سننے کا اجر ملے گا۔ تو یوں وہ ماہ مقدس میں رمضان المبارک اور قرآن کے دونوں کے ملا کر اکٹھے اجر کو پا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے بھی ذکر ہوا کہ وہ شخص جو دیکھ کر قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو وہ سن کر اجر و ثواب کو حاصل کر لے، تو وہ شخص جو قرآن پاک کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے اور زبانی بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی حافظ قرآن، اور وہ قرآن کی اتنی زیادہ منزل پڑھتا ہے، تو اس حافظ قرآن کی کیا فضیلت ہے رمضان شریف کے حوالے سے؟ جی آپ صاحب، حافظ قرآن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حافظ قرآن کو کہ قرآن پاک پڑھتے جائیں اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں، سبحان اللہ، جیسا کہ دنیا میں آپ قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، صحیح، جہاں آپ آخری آیت پڑھیں آپ کا مقام وہ ہے۔ یعنی جہاں وہ آخری آیت پڑھیں گے اس سے پہلے جتنی انہوں نے منزل طے کی جنت کے اندر وہ ساری اسی کی ملکیت جی حدیث سے ایسے ہی ثابت ہے کہ وہ جتنی بھی سیڑھیاں طے کرے گا وہ اس کی ملکیت میں ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن جو قرآن پاک یاد کرے اور پھر اس پر عمل کرے، اللہ اور اس کے والدین کے لیے ایک ایسا تاج ہے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن مجید کو ایک چمڑے میں رکھ دیا جائے تو اس چمڑے کو آگ اثر نہیں کرے گی، تو یہی مثال حافظ قرآن کی ہے کہ جس کے دل میں قرآن مجید ہوگا تو قیامت کے دن اس کو آگ اثر نہیں کرے گی۔ ناظرین کرام، حافظ قرآن کی یہ شان ہے کہ جو قرآن پاک کو حفظ کرے، اس کو زبانی یاد کرے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جو موتیوں سے سجا ہوگا اور اس کے ایک ایک موتی کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی۔ یہ تو حافظ قرآن کی شان ہے۔ مفتی صاحب، حافظ قرآن کو اللہ رب العالمین نے اس قدر فضیلت بخشی ہے، تو وہ شخصیت، وہ ہستی کہ جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہے، اس شخصیت کا کیا عالم؟ جی غضنفر بھائی، آپ نے ایک ساز چھیڑ دی ہے یہ بات کر کے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو ساری کائنات ساکت ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز کے اندر قرآن کریم کو سننے کے لیے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے، لیکن جب رات ہوتی تو وہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو اسلام دشمنی میں صف اول میں کھڑے تھے، عتبہ، شیبہ اور ابو جہل کی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے اور لوگوں کو بتلاتے کہ بھائی اس بندے کے پاس نہ جانا، معاذ اللہ یہ جادو کرتا ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، طرح طرح کی لوگوں کو باتیں کرتے۔ لیکن جب رات ہوتی تو کاشانہ اقدس کے پاس آ کے کان لگا کے رسول اللہ کی تلاوت سنتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام تلاوت کرتے رہتے اور وہ تلاوت سنتے رہتے۔ ایک دن اس نے اتفاق ایسا ہوا کہ عتبہ بھی، شیبہ بھی اور ابو جہل بھی، ان کی آپس میں صبح جاتے جاتے ملاقات ہو گئی، تو ایک دوسرے کو بڑا شرمندہ کیا کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ جب باقی کفار کو پتہ لگے گا کہ ہمارے سردار جا کے قرآن سنتے ہیں رات کو، تو وہ تو لازمی بات ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو تینوں گئے اور جا کر حرم مکہ میں جا کر حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ حلف لیا کہ آج کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ اب اگلی رات آئی تو عتبہ سونا چاہتا تھا تو نیند نہیں آئی، شیبہ سونا چاہتا تھا تو کان میں آواز گونجی، اور یہی حال ابو جہل کا تھا۔ اچھا، تینوں نے یہ سوچا کہ آج عتبہ سوچنے لگا کہ آج شیبہ نہیں آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے، شیبہ سوچنے لگا کہ آج عتبہ نہیں آئے گا، ابو جہل نے کہا کہ آج وہ دونوں نہیں آئے گا، چنانچہ پھر اگلے دن رات کو اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم سنا۔ اس دن بھی یوں ہوا کہ آقا علیہ السلام تلاوت فرماتے گئے، سحر طلوع ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے، آقا علیہ السلام نے تلاوت مکمل فرمائی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی،
تو یہ جاننے لگے، تو پھر ان کی آپس میں ملاقات ہو گئی، تو پھر ایک دوسرے پر لان تان کیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو کل کائنات پر سحر طاری ہو جاتا تھا، اور یہی انداز صحابہ کرام کا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کریم کی تلاوت اسی ذوق شوق کے ساتھ کرتے، اور خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وراء الورا ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، کہ ان کا آپس میں دونوں کا ربط ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوں گے، اور جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ اور یہ سلسلہ امت کے اندر چلتا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش سیرت کو اپناتے ہوئے امت مسلمہ نے اپنا قرآن سے تعلق جوڑے رکھا، اور ہر عہد کے اندر رمضان المبارک میں امت مسلمہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں رات کو 20 مرتبہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کو ختم کرتے، تلاوت فرماتے۔ سلطان محمود غزنوی مسلم امہ کے بڑے حکمرانوں میں گردانے جاتے ہیں۔ آپ ایک رات لیٹے اور سامنے تاک پہ نظر پڑی تو دیکھا قرآن کریم رکھا ہوا ہے، تو اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے۔ سوچا کہ اب قرآن کریم کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا جائے، پھر آرام کیا جائے۔ پھر کہنے لگے کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ اپنے آرام کے لیے قرآن کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، بلکہ خود اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے اور وہاں پر آرام فرمانے لگے۔ تو یہ امت کا قرآن کے ساتھ، قرآن کے احترام میں ہمیشہ یہ ایک تعلق رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلطان محمود غزنوی اپنے کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن کا ادب ہے، یہ قرآن کا احترام ہے، اتنی فضیلت والی کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ کتاب ہماری ہے، ہم نے اتاری ہے یہ کتاب، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے کہ اس کو یاد کر کے پڑھنے والے کے لیے بھی اتنا اجر ہے، اور جو اس کو یاد کر کے نہیں پڑھ سکتا وہ اس کو دیکھ کر پڑھ لے اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، اور جو اس کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا وہ اس کو سن لے تو وہ سن کر بھی اسی اجر و ثواب کو پہنچ جائے گا۔ مفتی صاحب، جس طرح سے آپ نے احترام کا، ادب کا ذکر کیا، تو ہمارے ہاں دیکھنے میں اکثر یہ آتا ہے کہ اکثر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بعض اوقات سرہانے پر رکھ کر تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کو، بعض اوقات ہاتھ میں اٹھا کر، اور بعض اوقات ریل ٹائپ ایک بنی ہوتی ہے، بعض اوقات پلاسٹک کی اور بعض اوقات لکڑی کی۔ تو ان صورتوں کے اندر قرآن پاک کی بے ادبی تو نہیں آتی، اور اگر قرآن پاک کی بے ادبی نہیں تو کس طرح سے بہتر طریقہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی گود میں تکیہ رکھ کے اس پر قرآن کریم کھول کے پڑھتا ہے، اور وہ تکیہ عام روٹین میں استعمال نہیں کیا جاتا، تو اس پر قرآن کریم رکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ریل کے اوپر جو قرآن کریم رکھ کے پڑھا جاتا ہے، تو ریل اگر اتنی اونچی ہے کہ آپ کے پاؤں سے وہ اونچی ہے، پاؤں کے برابر قرآن کریم نہیں ہو جاتا، یعنی نیچے نہیں ہے، پست اس کی دونوں سائیڈیں پست نہیں ہیں، تو اس صورت میں ریل کے اوپر قرآن کریم رکھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کا ادب بحیثیت مسلمان ہم سب پر فرض ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مفتی صاحب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اسی کو بند کر کے سرہانے رکھ کر سو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم کا اگر احترام نہ ہو سکے، قرآن کریم کا اگر کوئی شخص احترام نہ کر سکے تو اس کو پڑھنے کا اسے فائدہ کوئی نہیں نصیب ہوگا۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بہت بڑے اپنے دور کے شرابی تھے، اور بڑے مالدار آدمی تھے، کوئی چھوٹی موٹی شراب نہیں پیتے تھے، اچھی خاصی مہنگی شراب پیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رستے میں دیکھا کہ نیچے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ اب بسم اللہ چونکہ قرآن سے ہے تو انہوں نے اٹھائی اور اس کو خوشبودار کر کے دھو کے کسی بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف الہام فرمایا کہ جا کر بشر حافی سے کہہ دو
کہ اس نے ہمارے نام کو معطر کیا ہے، ہم دونوں جہانوں میں اس کا نام معطر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وجہ تھی کہ حضرت سیدنا بشر عافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ اللہ کا پیغام سنتے ہیں، قدرت کا یہ انعام سنتے ہیں، تو اس کے بعد توبہ تائب ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور پھر ان کا احترام یہ ہوتا ہے کہ وہ ننگے پاؤں زمین پہ چلتے ہیں، اللہ اکبر۔ ننگے پاؤں چلتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ کہیں اللہ کا نیچے مقدس نام نہ گرا ہو، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کی تقدیس بجا لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا احترام یوں کروایا جاتا ہے کہ پورے شہر کے اندر جانور گوبر نہیں کرتے اللہ کہ اکبر۔ بشر عافی نے چلنا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا بشر عافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن کسی بزرگ نے دیکھا کہ زمین پر گوبر پڑا ہوا ہے، تو کہنے لگے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ بشر عافی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اللہ تو اکبر۔ کہنے والے نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے مجھے یوں پتا لگا کہ آج مجھے یہاں شہر میں بازار میں یہاں گوبر نظر آئی ہے۔ اللہ تو اکبر۔ اس واسطے قرآن کریم جس طرح ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس کی تعلیمات کو سمجھنے کا حکم دیا گیا، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح قرآن کریم کے ایک ایک حرف کا احترام کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت و اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بھی اس کی اہمیت کو واضح فرما رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ سے اس کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ماہ مقدس ہمیں تحفے میں عطا فرمایا، اور اسی طرح یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید بھی ہمیں تحفے میں عطا فرمائی۔ ان کا گہرا تعلق ہے کہ رمضان شریف کے اندر جہاں دیگر عبادات اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت کو پہنچ جاتی ہیں، وہیں پر تلاوت قرآن کو بھی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ ہمیں رمضان شریف کے اندر کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرنی چاہیے۔ ہم تراویح کے اندر بھی تلاوت کلام پاک سماعت کرتے ہیں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہمیں طاق راتوں کے اندر، دیگر راتوں کے اندر رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔